لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے عمیر بن وہب ایک ایسا شخص جو شیطان قریش اس کو کہتے تھے, جنگ بدر میں سب کو ابھارنے والا, اور وہ شخص آیا تھا مدینہ طیبہ, اس کا بیٹا قید تھا حضور کی بارگاہ میں, بدر کے قیدیوں میں وہاں پر قید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمیر بن وہب دشمنی میں کھار کھا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں بدلہ لے لوں. بدر میں کتنے لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے, ہم بہت بڑی تعداد میں تھے پھر بھی یہ مسلمان جیت گئے. اور مکہ میں روز ٹینشن میں رات گزارتا تھا. ایک ایسا ہی شخص ملا, صفوان نام تھا, اور اس کا بھی پرابلم وہی تھا, اس کے باپ کو بدر میں مار دیا گیا تھا. اس کا بیٹا قید تھا, اس کا باپ مرا تھا, تو دونوں کا سیم پرابلم. تو دونوں بیٹھ کر کے کعبہ کے حتیم کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. صفوان بہت پیسے والا تھا, عمیر سے کہا تو اگر جا کر کے محمد کا قتل کر کے آئے تو میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تیرے بچوں کی باقی سب کی پرورش میں خود اپنے ذمہ لوں گا. معاہدہ کر لیا اور تلوار بھی دے دیا, زہر لگا کر کے عمیر کو مدینہ بھیج دیا. مدینہ آیا عمیر کیا کرنے کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے. لیکن کس بہانے سے آیا؟ کہ بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے جا رہا ہوں. قیدی ہے نا, حضور کی بارگاہ میں قیدی ہے. اب یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور حضرت عمر فاروق باہر مسجد نبوی کے باہر چند صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جیسے ہی عمیر بن وہب آیا, اب حدیثوں کی سب کتابیں اٹھا کر پڑھو, جو جملہ پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. حضرت عمر کہتے ہیں خذو ھذا الکلب, کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکڑو اس کتے کو. آپ کہتے ہیں ہم, یا پھر ہمارے علماء گالیاں دیتے ہیں. حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کتے کو, یہ لفظ ہے, اور جا کر کے اس کی گردن میں رومال ڈال کر کے اس کو پکڑ کے لائے. کہا کیسے آنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ تو دشمنوں کے پاس سے ہے, اس طرف والا کیسے آیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, صرف میں اپنے بیٹے کی خیر خیریت لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا تمہارا فیصلہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے حضور سے پوچھ لیتا ہوں. وہیں کھڑا کیا اور حضور کی بارگاہ میں اندر آیا. کہا عمیر بن وہب آیا ہے مکہ سے, کیا اس کو اندر لاؤں؟ حضور نے فرمایا اندر لے آؤ. اسی طرح سے اندر کھینچ کر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسا آنا ہوا؟ کہا کہ بس میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں. آپ کے پاس قیدی ہے بیٹا. حضور نے پوچھا اگر بیٹے کو دیکھنے آئے تو تلوار کیوں لے آئے ہو؟ تلوار ساتھ میں کیوں لے آئے ہو؟ تو اس نے تلوار پھینک دیا دکھانے کے لیے. کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلواریں تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی, کام تو نہیں آئی نا, آپ ہی کے کام آئی ساری چیزیں. تلوار میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ بہانے کر رہا تھا, ہیلے بہانے کر رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹے کی خیریت لینے کے لیے. غیب داں رسول نے پھر پکار کر کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں کہتے جو صفوان کے ساتھ خانے کعبہ کے پاس کر کے آئے ہو؟ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے تم نے کیا پلاننگ کی ہے وہ بات بتاؤ. عمیر بن وہب کی کب کبھی تاری ہو گئی. وہ حضور پاک کے سامنے کھڑا ہے, غیب داں رسول کے پاس کھڑا ہے. میرے آقا کی اتنی بات سن کر کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کلمہ طیبہ پڑھا, داخل اسلام ہوا, بیٹا بھی باپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. حضرت عمر جو گمچھا ڈالے تھے, رومال ڈالے تھے, اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں. اور جو صحابہ کھڑے تھے ان کے سامنے جو کہتے ہیں یہ سکھایا ہے عمر فاروق نے, مسلک کیا ہونا چاہیے, تمہارا مذہب اور مسلک کیا ہونا چاہیے. کہتے ہیں واللہ انی لخنزیر احب الی, کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اس سے تھوڑا سا اچھا مجھے خنزیر لگتا تھا. خنزیر غلیظ جانور. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کو خنزیر کو اس سے بہتر سمجھتا تھا عمیر بن وہب سے, کیونکہ میرے اندر اس قدر اس سے نفرت تھی کہ یہ رسول پاک کے خلاف پورے مکہ والوں کو بھڑکا کے لایا تھا. اے صحابہ سنو, ابھی یہ ایمان لایا ہے, اب مجھے میرے اپنے عزیز بیٹے سے زیادہ یہ محبوب ہے, میرے اپنے بیٹے سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا ایمان کا حصہ حضور سے جڑا ہوا ہے, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اسی لیے حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. ہاں اگر وہ حضور کا ہے تو ہمارا ہے, اور اگر حضور سے اس کی کوئی چپکلش ہے تو پھر وہ ہماری ماں سے پیدا کیوں نہ ہوا ہو, دودھ میں سے مکھی کی طرح ہم نکال دیں گے. یہی ہمارے ایمان کا رشتہ ہے, اسی پر ہماری زندگی بھی گزرتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگی میں جو خاص عنصر نظر آتا ہے وہ یہی ہے, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ناظرین, اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.